بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع رسال محمد است علی بہار باغ خصال محمد است۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج ایک کتاب کی رونمائی کے لیے موجود ہیں، حالانکہ اتنی گیدرنگ یا ایونٹس ہماری صرف ولیمے اور برات تک محدود ہوتے ہیں۔ اقبال نے فرمایا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن 4 کو کتابوں سے فضیلت بخشی۔ ہر جو دور آیا، ہر ایرا کے حساب سے اللہ نے رہنمائی بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور طلسماتی تھا، لوگ جادو پہ بڑا یقین کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ بھی اسی حساب سے دیا کہ لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کے لیے سب سے بہترین ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہی اپنا عصا پھینکیں وہ اژدہا بن جائے۔ لوگ متاثر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایرا میڈیکیشن تھا، بیماریاں تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شفا کوڑ کے مرض کے لیے بھیجی کہ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے معجزات عطا کیے۔ ہمارے نبی تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، اللہ نے جو معجزہ عطا کیا وہ تھا قرآن کریم کتاب۔ اس ایرا میں اگر آپ نے لوگوں کو ان کے اذہان پر گہری ضرب لگانی ہے تو اس کا بہترین طریقہ کتاب ہے۔ گو کہ شاعر کہتا ہے کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ اٹھنے کو ہے، اب یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اب یہ کتابوں والے لوگ تو نہیں رہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کینٹ ایک وہ گھنٹہ گھر چوک کے ساتھ بک سٹال ہے، تو میرے 2-3 دوست ہیں شہر میں، ان سے اکثر ملاقات اسی چوک میں ہوتی ہے۔ اب میں کافی دیر بعد گیا چونکہ زندگی میں مصروف کر دیا، تو میں جب گیا تو 2-4 لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہاں جمع ہو گئے۔ تو کتاب والے جو بھائی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ گاہے بگاہے آیا کریں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کے دیکھا دیکھی آج 4 لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے ہوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور گوا دی اسلام سے ہم نے جو میراث پائی تھی، سریا نے زمین پہ آسمان سے ہم کو دے مارا۔ کتابیں اپنے آبا کی وہ علم کے موتی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی بارہ۔ وہ کتابیں وہ علم جو ہماری میراث تھا وہ اغیار نے اپنا لیا، اور آج ان کا مقام دیکھ لیں اور ہم اپنی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے۔ میں نے بارہا مرتبہ سوشل میڈیا پہ میرے 4 ملین فالوور ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، 40 لاکھ لوگوں کا اگر سننا، 40 لوگوں کی رائے نہیں ملتی آپس میں، یہ بھی انہی کتابوں کی مرہون منت ہے، نہ تو مجھ میں کوئی کمال ہے۔ میں اکثر ایک شعر اپنی تقریر میں بولتا ہوں کہ گدا کو بادشاہ کر دے یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ یہ خورم بھائی آج کتاب صاحب کتاب ہے، یہ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے کتنا بڑا منصب عطا کر دیا۔ تو شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ گدا کو بادشاہ کر دے یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ یہ میرے اللہ کی شان دیکھیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کی رحمت اور نوازش دیکھیے شامی، کہ موسیٰ لینے جائیں آگ اور پیغمبری عطا کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ ان ویرانوں میں تھے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، تو دور سے دیکھا کہ ایک درخت میں آگ جل رہی ہے، تو واقعہ بڑا خوبصورت ہے، جو یاد آ گیا کوٹ کرتا چلوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ سے کہتے ہیں آپ ٹھہریں میں آگ لے کر آتا ہوں۔ اب آگ امید روشنی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں تو آگ جل رہی ہے لیکن حدت نہیں ہے۔ قرآن نے یوں ہی بیان کیا ہے کہ آگ تو تھی لیکن گرماہٹ حرارت نہیں تھی، اور پھر اس درخت کے پتے سرسبز و شاداب تھے، جل نہیں رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ششوپن میں مبتلا ہو گئے۔
آپ جب الٹے پاؤں کہ یہ آگ تو وہ نارمل آگ ہی نہیں ہے، تو آپ جب پلٹنے لگے تو پھر اللہ نے اسی درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ موسیٰ انا ربکم الاعلی، موسیٰ میں تمہارا عظیم رب ہوں۔ اللہ کی رحمت اور نوازش دیکھیے شامی کہ موسیٰ لینے جائیں آگ اور اللہ پیغمبری عطا کر دے۔ آپ کو جب مجھے یہ کتاب ملی تو اس میں سے مجھے جو موضوع پسند آئے، جن کی طرف میرا بڑا رجحان تھا کہ میں کیوں ضروری ہوں، ہو آئی ایم، میں کون۔ جتنے بھی بڑے لوگ اس دنیا میں میری نظر میں گزرے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوا وہ یہ تھا خود کی تلاش، میں کون ہوں، میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یعنی یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ آئے، بچپن، پھر کاروبار کیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے اور یوں ہی آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے کچھ ایسا کارنامہ کوئی مخلوق کے لیے کیا کیا آپ نے، یا آپ ہیں کون۔ اللہ نے اس پورے عرض میں، اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑی کہکشاں، ان کہکشاؤں میں پھر ان گنت ستارے، ان گنت سیارے، پھر ان سیاروں پہ ان گنت مخلوقات، اور ان مخلوقات میں پھر ایک 6 سے 7 فٹ کا انسان جس کا ذکر تو خیر مطلب ہونا نہیں بنتا، لیکن پھر بھی یہ اس کائنات کا مرکزی کردار ہے۔ تو مرکزی کردار کو یہ تو پتا ہو کہ وہ مرکزی کردار کیوں ہے۔ اللہ نے کہا میرا نائب ہے، تو نائب کیوں ہے، اسے خود سے روشناس کروایا جائے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ یہ جو موضوع ہے میں بڑے تجسس کے ساتھ، کہ جیسے فورن بھائی کی ذات آج تک میرے لیے متجسس ہے، ابھی تک میں ان کی گہرائی کو نہیں پہنچ پایا۔ یہ موضوع میرے لیے بہت متجسس ہے، اور میں ہمیشہ سے کتاب کا پرچار کرنے والا ہوں۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو سوشل میڈیا سے، یہاں سے بہت سے کلپ جائیں گے، میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کا وقت ضائع نہیں کرے گی، اور کوئی بھی کتاب آپ کا وقت ضائع نہیں کرتی، اگر شرط یہ ہے کہ لکھنے والا پورے ذمہ داری کے ساتھ اپنے موضوع کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ خرم صاحب کے جو موضوعات ہیں، اس میں جرم ضعیفی، مذہب اور دین کی ضرورت، سوشل میڈیا ایکسپوجر، یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری نئی نسل، ہم تو کبوتر کی طرح شاید آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، تو یہ